الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلام کی تاریخ بے مثال قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ شہداء کی ایک بہت طویل اور لمبی فہرست ہے۔ اسلام کے لیے، مذہب کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے بے مثال قربانیاں اسلام کی تاریخ میں موجود ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی اور اسی کا تسلسل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور یہ کربلا میں محرم الحرام سن 61 ہجری میں پیش آیا، اور یہ واقعہ دنیا میں بہت مشہور ہوا، اور اس واقعہ میں جو کچھ سچ تھا اس میں بہت زیادہ ملاوٹ کرنے والوں نے ملاوٹ بھی کی ہے۔ ایسی روایات اپنی طرف سے بنا لی ہیں اور گھڑ لی ہیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی شجاعت، آپ کا علم، آپ کا زہد، آپ کی پرہیزگاری، یہ سب چیزیں مسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اور خصوصیات سے نوازا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بہترین نسب سے نوازا۔ آپ کا نسب بڑا عالی نسب ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے عقیدت، محبت اور تعظیم کا تعلق رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہوں یا اہل بیت، کوئی سنی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کی بے ادبی کرے یا کسی کے بارے میں کوئی کینہ رکھے، یہ نہیں سوچ سکتا۔ چنانچہ ہم اپنے دل میں بھی جو کچھ پاتے ہیں اس کے مطابق بیان کر رہے ہیں۔ جو کچھ اس منبر سے بیان کیا جاتا ہے، سننے والے اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہماری زبان یا تو رسول اللہ کے صحابہ کی مدح کے لیے، اور یا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ، ازواج مطہرات، آپ کی آل اولاد کی تعریف کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہم لوگ کسی کے مقام میں ادنا تنزل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔
چنانچہ حدیث حسن میں پڑھ رہا تھا جس کا درجہ حسن کا ہے کہ اس میں آیا من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ اس لیے ہم لوگ صحابہ کی گستاخی نہیں کر سکتے، ہم لوگ اہل بیت کی گستاخی نہیں کر سکتے۔ محرم الحرام میں پہلے جمعہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر، اور قریب 10 کے قریب جو جمعہ آتا ہے اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں عرض کروں مسند احمد کی روایت ہے، اور اس میں جو راوی حدیث ہیں وہ حضرت عباس ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، صحابی رسول بھی ہیں اور آپ علیہ السلام کے رشتے میں چچا بھی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یعنی کس کی قسم کھائی؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ مسئلہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جو بندہ غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ قسم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کی، باقی کسی کی قسم جائز نہیں۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، ایمان اس کا کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تم سے، حضرت عباس بھی حضور کے خاندان سے، جب تک کہ وہ تم سے، اہل بیت سے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے محبت نہ کرے۔ تو حضرات اہل بیت سے، صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے نواسے ہیں اور اہل بیت کا چشم و چراغ ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین کے بارے میں کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اتنا گہرا تعلق نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ دو حدیثیں یاد رکھنے کی، اور ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے بارے میں یوں دعا فرما اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ کن دونوں سے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ تو اتنے فضائل ہیں دونوں حضرات کے، لیکن ہم صرف ان کا ایک قصہ، وہ بھی ہر سال وہ بار بار بیان کرتے ہیں، اور وہ قصہ پیش آیا ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ آپ کو شہادت ملی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یزید کے لیے بیعت کا کہا گیا، مدینہ میں اس وقت گورنر تھا ولید بن عتبہ، جب اس کو دمشق سے پیغام ملا کہ میرے لیے حسین سے بیعت لیں، یزید نے پیغام بھیجا، یزید تخت نشین ہو چکا تھا، کہا میرے لیے بیعت لیں، اور مدینے والے باقی لوگوں سے تو آپ لیں کیونکہ وہ مدینے کا گورنر تھا، لیکن ان 3 بندوں سے بھی بیعت لیں۔ ان تینوں نے انکار کر دیا۔ وہ 3 بندے کون تھے جنہوں نے انکار کیا کہ ہم یزید کے حق میں بیعت کرنے والے نہیں ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہی مدینے میں ایک اور صحابی، وہ بھی پھر مکہ ہی میں آ گئے تھے، یہ سارے پھر آ گئے وہاں سے چھوڑ کر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے بھی ابتدا میں بیعت نہیں کی۔ یہ مکے میں پہنچے، عبداللہ ابن زبیر بھی، حضرت حسین بھی مدینے سے مکے میں آ گئے اپنے آل خانہ کو لے کر، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی مکہ المکرمہ میں آ گئے، یہ حضرات وہاں پہنچے۔ لیکن جب عراق کے کوفیوں کو، کوفہ والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اتنے خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، بعض مورخین کہتے ہیں کہ 12,000 خط، بعض کہتے ہیں 18,000 خط۔ یہ کہاں سے آئے؟ عراق سے، کوفہ سے آئے، کہ لوگ
آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم یزید کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ آ جائیں۔ یہاں کے کھیت، سبز کھیت، یہاں کی نہریں، یہاں کے باغات، یہ آپ کے منتظر ہیں۔ وفود بھی گئے، لوگ بھی گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب میں مکہ پہنچ گئے تھے، آگے شعبان، رمضان اور شوال، ذوالقعدہ، حتیٰ کہ حج کا مہینہ آ گیا، اور ان مہینوں میں آپ مکہ ہی میں تھے۔ یہ خطوط کا سلسلہ، وفود کا سلسلہ انہی مہینوں میں جاری رہا۔ تو آپ نے اپنا چچا کا بیٹا، آپ کے ایک چچا تھے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عقیل کا ایک بیٹا تھا مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ، ان کو کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے آپ نے بھیج دیا کہ آپ جائیں، وہاں کے حالات دیکھیں، لوگوں کا جائزہ لیں، اگر لوگ ہمارے حق میں ہیں تو خط لکھ دیں مجھے، اور میں آپ کے خط کا منتظر رہوں گا، پھر میں آؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کے حالات کے لیے اپنے خاندان کا آدمی بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ روانہ ہو گئے، کوفہ گئے، تو اس وقت تک ابھی عبید اللہ بن زیاد وہ گورنر نہیں بنا تھا، گورنر اس وقت وہاں کا نرم تھا، وہ پہلے پرانا گورنر موجود تھا، اور مسلم بن عقیل وہاں ایک گھر میں جا کر بنا لیتے ہیں، ہانی بن عروہ کے گھر میں، وہاں ٹھہرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بیعت شروع ہو جاتی، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت شروع ہو جاتی۔ یہ بیعت کس کے لیے ہے؟ مکہ میں موجود حضرت حسین کے لیے رضی اللہ تعالی، اور بیعت کرنے والے ان کی تعداد مختلف لکھنے کے ساتھ ساتھ 18,000 40,000 تک لوگ پہنچ گئے، وہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب اتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے اور کوئی مزاحمت آپ نے نہ دیکھی، اطمینان کر لیا، آپ نے خط لکھ دیا۔ لیکن کسی نے یزید کو دمشق میں خط لکھ دیا کہ یہاں آپ کے خلاف بیعت لی جا رہی ہے، تو اس نے مشورہ کیا سرحون نامی ایک آدمی سے، کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا سب سے پہلے آپ کوفہ کا گورنر تبدیل کریں۔ کوفہ کا گورنر وہ آیا جو بصرے کا گورنر تھا، بصرے کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، اس کو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ وہ تھا سخت قسم کا آدمی، وہ جب داخل ہوا گورنر بن کے آیا، اس نے اپنا چہرہ لپیٹا ہوا تھا جب وہ کوفے میں داخل ہوا، اور ادھر خبر یہ تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل کے بعد اب کوفہ میں کون آئیں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں کو انتظار تھا، لیکن یہ داخل ہونے والا شخص، منہ چھپا کے کوفے میں داخل ہونے والا شخص، یہ حضرت حسین نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبید اللہ بن زیاد تھا، اور عبید اللہ بن زیاد منہ چھپا کے داخل ہوا، اور یہ کہاں گیا؟ سیدھا کوفہ کے محل میں جہاں گورنر رہتا تھا، کیونکہ اب یہ گورنر بن کے آ گیا۔ جہاں جہاں سے یہ گزرا، لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اس کو یوں کہتے رہے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے تیرے اوپر سلام ہو۔ وہ سمجھتے رہے کہ یہ حضرت حسین جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال یہ پہنچ گیا عبید اللہ بن زیاد، اس نے معلومات لی مسلم بن عقیل کہاں ہے، پتہ چلا ہانی بن عروہ کے گھر ہے۔ اس نے ہانی کو بلایا، ہانی پر ظلم کیا کہ تو نے مسلم کو اپنے ہاں پناہ کیوں دی ہے، اور یہ حکومت یزید کی ہے، اور تم نے بیعت حسین کے ہاتھ پر کیوں کی ہے، لوگوں کو کیوں بیعت کروائی ہے؟ ہانی پر ظلم کیا، ہانی پر اتنا ظلم کیا کہ ہانی کو شہید کروا دیا، ہانی بن عروہ کو۔ یہ ہے کرسی کے چکر، یہ ہے کرسی کا نشہ۔ معذرت کے ساتھ آپ میں سے بھی اگر کوئی چھوٹی سی کرسی والا ہوگا تو وہ بھی جب کرسی پہ بیٹھتا ہوگا نا اپنے دفتر میں، وہ اس کے بھی اندر کو اللہ ہی جانتا ہوگا۔ یہ کرسی ایک ایسی چیز ہے، کرسی ملے، عاجزی ملے، تواضع ملے، خوف خدا ملے، یہ اللہ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے، ورنہ چھوٹا موٹا افسر بھی قابو میں نہیں آتا۔ یہ تو گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، اس نے ہانی بن عروہ کو شہید کروا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل، ان کے ساتھ جو 40,000 آدمی تھے، ادھر سے حکومت کی مزاحمت ہوئی، اس نے دھمکی دی آہستہ آہستہ۔ ایک ہی دن کا قصہ سنو کہ حکومتیں کیسے کایا پلٹ کے رکھ دیتی ہیں۔ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، ان کے پاس پولیس ہوتی ہے، ان کے پاس فوج ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ دھمکی دی
کہ تم مسلم کو چھوڑ دو. جو 40,000 آدمی تھے ایستا ایستا چھوڑتے 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 جب شام ہوئی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا. ایک آدمی بھی نہیں تھا. جنہوں نے بیعت کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جنہوں نے بیعت کی تھی کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام کو ایک بندہ بھی نہیں تھا. اور یہ آدمی کون تھا؟ یہ حضور کے خاندان کا آدمی تھا، مسلم بن عقیل. رات جب ہوئی، اب یہ رات کو کہاں گئے مسلم بن عقیل؟ یہ ایک عورت تھی بوڑھی، اس کے دروازے پہ جا کر بیٹھ گیا. پیاس لگی ہوئی تھی بڑی سخت. اس عورت نے باہر دیکھا کوئی بندہ بیٹھا ہے، جانتی نہیں تھی، تو کہنے لگے کہ مجھے پانی پلا دو گی؟ پانی دے دو. اس نے کہا کوئی مسافر ہے بیچارہ. اس نے پانی کچھ گلاس جب پیالہ دیا، پانی پی لی، پھر بھی بیٹھے. اس بوڑھی عورت نے کہا آپ نے پانی پی لیا ہے، آپ چلے جائیں میرے دروازے سے. پتہ نہیں آپ کون ہے کون نہیں ہے. نام اس نے سنا ہوا تھا کہ کوفہ میں حضرت حسین کا آدمی آیا ہوا ہے جس کا نام مسلم ہے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ وہ مسلم کون ہے. جب اس نے کہا آپ چلے جائیں تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، مجھے پناہ دو گی؟ اس بوڑھی عورت نے یہ سوچا کہ یہ تو رسول اللہ کے خاندان کا آدمی ہے. اس نے کہا او میں تمہیں پناہ دیتی. اس نے اپنے بوڑھی عورت نے پناہ چھپا لی. اس کا بیٹا محمد بن اشعث کا تعلق دار تھا. محمد بن اشعث عبید اللہ بن زیاد کے پاس بیٹھنے والا آدمی تھا، اس کے گورنر سے تعلقات تھے. بیٹا جب گھر میں آیا اس نے کہا اماں میری بار بار اندر کمرے میں جاتی ہے، روٹی اٹھا کے کبھی پانی اٹھا کے، یہ کیا کرنے جاتی؟ کہا کیا کرنے جاتی ہو اندر اماں؟ اب بس چپ رہے، کہانی مجھے بتاؤ. جب اس نے اصرار کیا تو کہا کہ میں نے پناہ دے رکھی ہے. کس کو؟ مسلم بن عقیل. اس نے محمد بن اشعث کو بتایا. محمد بن اشعث نے یہ عبید اللہ بن زیاد کو بتایا. عبید اللہ بن زیاد نے گرفتار کروا لیا حضرت مسلم بن عقیل. آپ حضرات تاریخ پڑھیں گے اور یہ دردناک شہادت آپ کو ملے گی. کہا کہ چھت کے اوپر لے جاؤ اور گردن کاٹ کے نیچے پھینک دو. یہ تھی دردناک شہادت کس کی؟ حضرت مسلم بن عقیل. اور حضرت کے ہاتھ پر جب 40,000 آدمی بیعت کر چکے تھے تو عجیب بات یہ تھی، یہ اپنی شہادت سے پہلے حضرت حسین کو خط بھی لکھ چکے تھے کہ حالات بالکل ٹھیک ہے آپ آ جائیں. لیکن ادھر تو دھوکا ہو چکا تھا. حضرت حسین چل پڑے. وہاں سے حضرت حسین کو علم نہ ہوا کہ میرا چچا کا بیٹا کوفہ میں شہید ہو گیا. دردناک شہادت ہو گئی. بچے ساتھ ہیں، بھائی ساتھ ہیں، بھتیجے ساتھ ہیں، قافلہ ہے پورا. تو حضرات نے منع کیا کیا یہ کوفہ کے لوگ آپ کے والد کے ساتھ بھی وفا انہوں نے نہیں کی اور آپ کے بھائی حسن کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، آپ کوفہ نہ چاہیں. روکنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، روکنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ مکہ میں تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کے سر کے بالوں کو اور سر مبارک کو اب پکڑ کے نہ قابو کر لوں اور آپ کو قدم نہ اٹھانے دوں کہ آپ آگے جائیں، لیکن میں کیا کروں کہ یہ کام اچھا نہیں لگتا، ورنہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو قابو کر لوں اور آپ کو آگے نہ جانے. حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے؟ یہ بھی حضور کے خاندان کے. حضرت حسین سے کتنا گہرا تعلق ہے. جواب سنیے حضرت حسین کا. فرمایا مجھے پتا ہے میں شہید کر دیا جاؤں گا. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت حسین کو پہلے اندازہ تھا کہ میری شہادت ہوگی. کیوں کہ ہر جگہ حکومت کس کی بن چکی تھی؟ یزید کی. اور حضرت حسین ان لوگوں میں سے تھے جو یزید کی حکومت کو قبول نہیں کر رہے تھے. فرمایا مجھے پتا ہے یہ حکومت مجھے قتل کروا دے گی، شہید کروا دے گی، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا خون اور لڑائی اللہ کے اتنے عظیم شہر میں ہو جس کو اللہ نے حرمتوں سے عزتوں سے نوازا ہے. مکۃ المکرمہ میں خون ریزی نہیں چاہتا، اس لیے کسی اور جگہ پہ جا کے شہید ہونا پسند کرتا ہوں، لیکن مکے میں یعنی مکے کی حرمت عزت یہ اپنی جگہ پہ برقرار رہنی چاہیے. چنانچہ حضرت ابن عباس نے ان کو چھوڑ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے. ابھی راستے میں تھے، خبر ملی کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا کوفہ. کہا آپ کو کیا خبر ملی ہے؟ کہا مسلم بن عقیل نے مجھے خط لکھا ہے، وہاں اتنے لوگ 40,000 آدمی ہمارے لیے تیار ہیں، وہ ہم
ہماری حکومت بنے گی اور ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے. اس آدمی نے کہا میں کوفہ سے آ رہا اور میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد نے گورنر بننے کے بعد آپ کے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا. اچھا، اس وقت پتہ چلا حضرت حسین کو کہ میرا چچا کا بیٹا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب فرمایا اپنے قافلے والوں کو جو واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. تو فرمایا کوئی بھی واپس نہیں کیا. ہم جائیں گے 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں پہنچے. دریائے فرات ساتھ چل رہا تھا لیکن پانی پینے کی اجازت نہیں تھی. حضرت علی کے ایک بیٹے ہیں اور حضرت حسین کے بھائی ہیں جن کا نام عباس ہے، ابو الفضل ہے. یہ حضرت حسین کے بھائی ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سے نہیں ہیں. ان کا نام عباس ہے، یہ اور بیوی سے ہیں. تو باپ ان کا ایک ہے، ماں کا فرق ہے. حضرت علی کی اولاد میں یہ گئے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ قافلہ یزیدی چیرتے ہوئے وہ دریائے فرات کے کنارے پر اور چند مشکیزیں پانی کے بھر کے لائے. ان پر تیروں کی بچھاڑ بھی ہوئی لیکن پھر بھی پرواہ نہ کی، پانی لے کر آئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا. عجیب بات ہے کہ جب وہ مدینے سے چلے تھے تو حضرت حسین کا وہ بیٹا 5 دن کا تھا اور اب کربلا میں وہ 5 مہینے کا ہو چکا ہے. ابھی وہ اس کو پیار کر رہے ہیں. ایک ظالم نے ادھر سے تیر چلایا اور اس چھوٹے سے بیٹے کو بھی شہید کر دیا. اس قدر شہادتیں ہوئی ہیں. 70 سے 72 افراد حضرت حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھے شہید ہوتے ہوئے. جنگ ہوئی، شہادت ہوئی. بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. ایک شخص تھا بڑا خبیث قسم کا جس کا نام تھا شمر ذل جوشن. اس نے کہا یک بار یہ حملہ کر دو. یک بار یہ حملہ کیا. یزید کی فوج میں سے چند لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کرنے والے آدمی کا نام ہے سنان. اس سنان نے آپ کا سر جدا کیا. آپ کا وجود مبارک اس وقت بھی کربلا میں ہے لیکن سر آپ کا کربلا میں نہیں ہے. سر پھر کوفہ میں پہنچا. عبید اللہ بن زیاد نے اس سر کے ساتھ بے توقیری کا معاملہ کیا. وہاں صحابی رسول تھے، انہوں نے ڈانٹ دیا خبردار ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ پھیرو. کیوں؟ حضرت انس بن مالک وہاں موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہٹاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ان ہونٹوں پر میں نے رسول اللہ کو بوسے دیتا ہوں. آپ نے خود ان کو بوسا دیا. پھر یہ سر دمشق میں پہنچا یزید کے پاس. یزید کے بعد یہ قافلہ مدینے میں آیا اور آپ کا سر مبارک اس وقت جنت البقیع میں دفن ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مبارک کربلا میں ہے. یہ شہادت دردناک شہادت ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں. یہ واقعہ آپ لوگ صرف مزہ لینے کے لیے سنتے ہیں، اپنی زندگی تبدیل کرنے کے لیے نہیں سنتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو چند پیسے ملے آپ جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. حضرت حسین جس کو حق سمجھتے تھے اس پر کیا ہو جاتے تھے؟ ڈٹ جاتے تھے. آج تمہارے کاروبار میں ہیر پھیر ہے، تمہارے معاملات میں ہیر پھیر ہے، تمہاری گفتگو میں جھوٹ ہے، تمہارے اندر بخل ہے، تمہارے اندر وہن ہے، تمہارے اندر کمزوری ہے. چسکے کے لیے تقریر سنتے ہو، زندگی تبدیل کرنے کے لیے نہیں. حضرت حسین نے کبھی نماز قضا کی ہے؟ نہیں کی. قرآن کریم کی تلاوت پابندی سے کرتے تھے. قرآن کریم کن سے پڑھا آپ نے؟ یاد رکھیں ابھی 5 برس کی عمر نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ابھی زبان توتلی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرآن مجید حضرت علی سنتے تھے، جو قرآن مجید بی بی فاطمہ الزہرا سنتی تھی، وہی اپنے بیٹوں کو آ کر سناتی تھی اور کہتی تھی بچہ اس قرآن پاک کو پڑھو. یہ دونوں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ توتلی زبان میں قرآن پڑھنے کی وہ مشق کیا کرتے تھے.
وہ پیاری پیاری آواز میں قرآن کریم ہری سیکھتے تھے. 5 برس کی عمر ہوئی, باقاعدہ قرآن مجید پڑھنا شروع کیا, اور اس باقاعدہ قرآن مجید پڑھنے میں آپ حضرات تاریخ اٹھا کر دیکھیں, چند سبق اس نے کس سے لیے اور باقی قرآن مجید حضرت حسین نے کس سے پڑھا, تاریخ اٹھا کر دیکھیں. چند سبق حضرت حسین نے قرآن کریم کے پڑھے میری اور آپ کی روحانی ماں حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر پورا قرآن مجید آپ نے حضرت عثمان غنی سے پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنے باپ علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پڑھی ہے. آپ لوگ دینی علم کے لیے, آپ دینی تقریر کے لیے, قرآن کے درس کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں. آج تو جلسے تقریریں, ہاری کیا آپ میں امانت پیدا کر رہے ہیں, آپ میں دیانت پیدا کر رہے ہیں. آپ جس کو حق سمجھتے ہیں بولتے ہیں کہ یہ حق ہے, آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, آپ نہیں اٹھاتے. آپ وہ کام ہے مخلوط خلط ملط والا کام ہے. حکمت ہماری بصیرت آج آپ کے اندر وہ آ گئی کہ وہ نام کی حکمت بصیرت ہے, ورنہ قربانی کا کوئی ایسا نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں یا تو تہجد پڑھیں گے, اشراق پڑھیں گے, نوافل پڑھیں گے, ادھر مالی معاملات میں صفر ہوں گے. ایسے لوگوں کی آج بہتات ہے یا نہیں ہے ذرا بتائیے. ادھر جھوٹ بولیں اور عام لوگ ادھر دیکھو فتنہ انکار حدیث پھیل رہا ہے, موبائل پر اعتماد ہے, علماء سے دوری ہے, علم دین سے جہالت ہے. تو آپ لوگ آج کل کو یہ جو سنتے ہیں یہ صرف یہ ہے کہ بھئی ایک اچھا خطیب بولے, ایک تقریر سن لیں ہم. باقی حسین نے جس طرح قرآن پڑھا, نماز پڑھی, پوری عمر عبادت کی اور اچھے معاملات کیے, اور آپ نے قرآن کا درس دیا, لوگوں کو سچی بات بتائی ہے, یعنی آپ نے جھوٹ سے پرہیز کیا ہے. کیا ان کی جو صفات تھیں وہ صفات اپنانے کے لیے ہم تیار ہیں؟ یہ دیکھیں آپ, یہ چیز ہے اصل. اس لیے آج کل ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم آپ لوگوں کو کوئی واضح و نصیحت کریں. کیوں؟ اندر سے عمل کا جذبہ بالکل ختم ہو چکا ہے, بالکل ختم ہو چکا ہے. حضرت حسن حضرت حسین کی بے مثال قربانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں اور آپ علیہ السلام صحابہ کو کہتے ہیں کیا کہ تم بھی 10 کا روزہ رکھو. 10 کا کون سا؟ 10 محرم نفلی روزوں میں بڑا بہترین روزہ ہے. آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ, فرمایا یہ ایک روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ اللہ اس ایک روزے کی برکت سے اللہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. حضور نے یہ فرمایا. پھر آپ کو بتایا گیا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ہوئی تھی فرعون سے, وہ 10 محرم الحرام کو اللہ نے بچایا تھا غرق ہونے سے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم اپنے عمل کو یہودیوں کے عمل کے مطابق نہیں کریں گے. لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ, اگلے سال میں دنیا میں باقی رہا تو ہم صرف 10 کا نہیں رکھیں گے بلکہ 9 کا بھی رکھیں گے اور 10 کا بھی رکھیں گے. اگر کوئی 9 کا نہ رکھ سکے تو پھر 11 کا ساتھ ملا لیں. باقی میرا بھائی من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا, لیس منا. آپ نے فرمایا جو 3 کام کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. 3 کام کون سے؟ مصیبت کے وقت رخسار پیٹے, گریبان پھاڑے, نوحہ بازی کرے. آپ نے فرمایا ان لوگوں کا ہم سے کوئی. باقی ہر سال سمجھا کے تھک گئے کہ میاں 9-10 کو قبرستان جانا لازم نہ کرو. آپ اسی دن جاتے, پورا سال یاد نہیں آتا آپ کو, آپ کا ابا یاد نہیں آتا, آپ کے رشتہ دار یاد نہیں آتے. قبرستان میں میلے لگاتے ہو, قبرستان میں گپے لگاتے ہو, اور قبرستان میں دالیں ڈالتے ہو, قبرستان میں جاتے ہو, عورتیں اور مرد کا اختلاط ہوتا ہے, بے پردگی ہوتی ہے. ان دنوں میں جانا ضروری ہے 9-10 کو؟ کہاں لکھا ہے, کس حدیث میں آیا ہے کہ ان دنوں کو جایا کرو؟ لیکن میلہ چاہیے, تماشا چاہیے, ہاری اکٹھ چاہیے, دالیں چاہیے, بدعتیں چاہیے. آپ حضرات کو مزاج ہے جو تبدیل ہونے کا نام نہیں لیتا. آپ تنہائی میں جائیں, اکیلے جائیں, قبرستان جائیں, قبر کی زیارت کریں, کھڑے ہو اور وہاں پر تنہائی میں سوچیں کیا اتنے بڑے بڑے لوگ زیر زمین آ گئے, میرا بھی وقت آئے گا کہ میں بھی
زیر زمین چلا جاؤں گا، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔